جی ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹرو ون نیوز کی شب معراج کی خصوصی نشریات سر لامکاں سے طلب ہوئی۔ اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس رات معراج پر، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا یہ معجزہ عطا کیا گیا، جس سال یہ معجزہ عطا ہوا، یعنی اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین بھی تھے۔ ایک طرف عام الحزن، اور اس کے بعد پھر جو واقعہ طائف پیش آیا سفر طائف میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دراصل یہ خوشخبری دی گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملاقات کا شرف بخشا گیا۔ ناظرین، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان، پھر تیسرے آسمان، پھر چوتھے آسمان، اسی طرح 7 آسمانوں پر تشریف لے گئے، وہاں مختلف انبیاء کرام سے ملاقات بھی ہوئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ شرف حاصل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، تو پھر اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کے لیے نماز میں کمی کی درخواست کی۔ اور یہ جو نمازیں جو ہم پہ ابتدائی طور پہ 50 نمازیں فرض کی گئی تھیں، یہ ہر دفعہ 5 نمازیں کم ہوتی رہیں، اور اس طرح تقریباً 9 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست کے بعد 5 نمازیں ہم پہ فرض کی گئیں جو ہم ادا کرتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کا کس قدر خیال تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جو امت ہے، امت مسلمہ، وہ ہم 5 نمازیں ادا کرنے میں بھی بعض دفعہ جو ہے بہت تساہلی سے کام لیتے ہیں، اور اس میں بھی اکثر جو ہے نا، یعنی بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ لیکن آپ سوچیں کہ اگر یہ 50 نمازیں ہمیں ادا کرنی ہوتی تو شاید ہمارے لیے روزمرہ زندگی کے کام کرنا بھی ممکن نہیں ہوتے۔ بہرحال ناظرین، یہ معراج میں ہی یہ تحفہ امت مسلمہ کو دیا گیا، ساتھ میں روزے کا تحفہ بھی دیا گیا، اور رمضان المبارک کا وہ مہینہ جو اب ہم سے 1 مہینے کی دوری پر ہے، اس میں شب قدر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، جس کی 1 رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار پائی۔ بہرحال اپنی اس ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ بریک پہ جانے سے قبل گفتگو فرما رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ سر اپنی گفتگو کو وہیں سے آپ کنٹینیو کریں، جب آپ نے فرمایا کہ یعنی یہ واقعہ معراج سے آپ اپنی عقل کی تمام تر جتنا علم آپ کو حاصل ہے اس پہ پرکھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جذبہ عشق آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر آپ اس واقعہ معراج کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے۔ جی پروفیسر، جیسے آپ نے بھی سنائے کلام میں بار بار اشارہ دیا نماز کے جانب، روزے کے جانب، اور جو فرائض ہیں، اور جو یہ سب اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اس تحفے کی اہمیت کو سمجھیں کہ حضور نے کیا دیا ہمیں، کیونکہ ہم تو یہ جانتے ہیں نا کہ جو کچھ ہمیں ملا حضور کے برکت سے اور حضور کے وسیلے سے ملا۔ اور یہ جو حضور کا فرمان ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، اور سرکار کا یہ فرمان ہے کہ معراج جو معراج کا جو لفظ ہے، اب اس میں اسراء اور معراج اور یہ پورا سفر، یہ سب کا سب اصل میں انسانی تربیت کے وہ بنیادی ادارے تھے جو قائم کیے گئے۔ اور قرآن کریم کا یہ ارشاد، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں بس رک جاؤ۔ اس کے علاوہ کچھ بھی ایمان نہیں ہے، ایمان اسی کے بیچ میں جو حضور نے عطا کیا وہ لے لیا۔ اب عطائے مصطفیٰ میں سب سے پہلی جو عطا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی، وہ کیا ہے؟ وہ خوشخبری ہے کہ جب اب براق آیا، حضور تشریف فرما ہونے والے تھے، رک گئے، تو جبریل نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تذبذب کا سبب کیا ہے؟ کہا میری امت مجھے یاد آتی ہے حضور۔ تو حضور کی طرف دیکھ کر عرض کرتے ہیں کہ آپ کی امت کے لیے کیا کہا؟ پلسرا سے کیسے گئے؟ تو حضور سے یہ عرض کیا گیا کہ پلسرا سے اتنی آسانی سے گزر جائے گی۔ تو کیسے آسانی سے گزر جائے گی پلسرا سے؟ تو علماء نے، علامہ قسطلانی نے بھی لکھا اس پر، دیگر نے بھی، شیخ عبدالحق محمود دہلوی کے بھی اقوال ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح گزر جائے گی کہ اس میں وسیلہ مصطفیٰ اور دعائے مصطفیٰ ہے، اس لیے پلسرا سے گزر جائے گی آسانی کے ساتھ۔ تو یہ معراج کی وہ بنیاد ہے کہ جو خوشخبری پر ہے، اور معراج میں 2 بار عبد کا تصور ہے، اور دونوں الگ الگ مقامات پر ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اب یہاں پر عبد بمعنی کیا ہے؟ بمعنی
عبد کو اگر آپ ترجمے میں لیں تو غلام کے معنوں میں یا جن معنوں میں بھی آپ کریں یا، لیکن یہاں پر جو ترجمہ کرتے ہیں ادب کا وہ کرتے ہیں محبوب کا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اے محبوب ہم نے تمہیں بلایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اپنی آیتوں میں سے، نشانیوں میں سے، اور سب سے بڑی نشانی تو تم ہو ہماری، جس کو ہم نے دنیا تک پہنچا دیا، اور قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ کہہ کر یہ بتلا دیا کہ کتاب بھی تم ہو، لوح بھی تم ہو، قلم بھی تم ہو، اور تمہاری محبت ہم نے جس سے عطا کر دی اسے معراج مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اور اب یہ جو نماز ہے جو ترک کرتا ہے، جو جان بوجھ کر ترک کرتا ہے وہ گناہگار ہے، اور علماء کے فتاوی موجود ہیں اس پر۔ لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہمیں بخشش چاہیے، ہمیں عطا چاہیے، ہمیں کرم چاہیے، تو آج کی رات ہم اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ واقعی کچھ بھی نہیں تو جیسے بھی ہو ہم نماز تو ضرور پڑھیں گے۔ بے شک۔ اگر ہم نے یہ شروع کر دیا نا کہ 5 نمازوں میں سے ہم نے 1 سے شروع کیا، 2 سے شروع کیا، 3 سے شروع کیا، ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیں گے نا تو اتنا کرم بالائے کرم ہوگا بقول بہزاد کے کہ پھر ہاتھ کبھی خالی نہیں رہے گا۔ بے شک۔ اور اب یہ جو رمضان المبارک آ رہا ہے یہ تو بہترین زمانہ ہے، یہ رجب اور یہ رمضان اور آنے والا ہر پل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پل ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں ہے جو سرکار کی نگاہ سے اوجھل ہو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم صرف تذکرہ کریں کہ ہم وہ امت ہیں کہ جو بہترین امتوں میں سے ہے، اور یا پھر یہ کہ ایک ایسی امت ہے جو خیر کی طرف بلاتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ بے شک قرآن کا حکم ہے، بے شک حضور نے بھی اسی طرح سے فرمایا، لیکن دعویٰ اور جواب دعویٰ یہ ہے کہ ہم کردار سے ہی ثابت کریں کہ ہم حضور کے وہ پیار کرنے والے ہیں جو کسی سے نفرت نہیں کرتے، حسد نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، تکبر نہیں کرتے، نخوت کو گلے نہیں لگایا، علم پر اتراتے نہیں ہیں، عبادت پر اور زہد و تقوی کے نشانیوں کو ہم اس لیے ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ ہم کوئی عالم یا متقی کہلائیں، بلکہ اس لیے کہ ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں اور یہ تقوی ہماری پہچان ہے، اور تقوی معراج ہے مومن کی۔ بے شک۔ اور تقوی کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ آپ نے سیرت مصطفیٰ کو زندگی کا حصہ کیسے بنایا۔ تو یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا کہ کس طریقے سے گئے، لال میں نے ایک ٹیلے کو دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے عبادت فرما رہے تھے، پھر آسمانوں پر گئے حضرت آدم سے لے کر تمام انبیاء سے گفتگو، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی کو اور محبت کو اس طرح سے محسوس کرنا کہ زرقانی نے لکھا کہ جیسے قلب میں ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو قرآن کریم کا یہ ایک انداز ہے جس کو آپ فصاحت لغویہ کہتے ہیں، اس کے اندر فقاب قوسین او ادنا، اس کا ترجمہ کوئی کرے، فتد اللہ کا کوئی ترجمہ کرے، کوئی مترجم ترجمہ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اہل زبان خود اپنے لغہ فصاحہ کے اندر بھی اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ معراج بیانیہ نہیں ہے، معراج تو عاشقانہ ہے۔ بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ عشق نہ ہو، عقیدہ نہ ہو تو آپ کسی صورت بھی کس طرح بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اچھا، ہمارے ساتھ مفتی محسن قادری صاحب بھی موجود ہیں، ہمارے ساتھ مفتی زاہد اسلم صاحب بھی موجود ہیں۔ مفتی صاحب، آپ سے سر میں جاننا چاہوں گا کہ یعنی یہ جو واقعہ معراج ہے جس کا ہم تذکرہ بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شق صدر کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے معراج کی ابتدا میں، وہ ذرا بیان فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے نقش قدم تک پہنچا۔ آج کی یہ ٹرانسمیشن یقیناً بڑی ایمان افروز ہے، بڑی خوبصورت ہے، اور اس ٹرانسمیشن کا آغاز بھی بڑے عالیشان طریقے سے آپ نے فرمایا، پھر تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ یاد رکھیں، ابتداءً میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو واقعہ معراج ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ واقعہ معراج کس انداز میں میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ معراج کو قرآن کریم کے اندر 3 طریقے سے بیان فرمایا۔ پہلا طریقہ پارہ نمبر 15 کی آیت نمبر 1 میں آیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس، اور تیسرا طریقہ جو پارہ نمبر 27 کے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 17 تک بیان کیا گیا، کہیں پر فرمایا والنجم اذا ہوا۔ یہاں پر یہ بھی ایک پریشانی ہے کچھ لوگوں کو، میں وہ بھی حل کر دوں گا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام احمد مجتبیٰ، زندہ نبی، مختار نبی، دونوں جہانوں کے سردار نبی نے معراج کی
تو یہ معراج میرے آقا کی کس انداز میں تھی؟ کچھ کہتے ہیں کہ یہ فقط جو ہے جی روحانی تھی، اور لیکن آج ہم نے اس کی ریسرچ کرنے کے بعد کرنا ہے کہ میرے آقا کی جو معراج تھی وہ کس انداز میں تھی۔ قرآن کریم کے اندر بھی بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا گیا، محدثین نے بھی بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بیان کیا۔ محدثین کے کچھ حوالہ جات ہیں جن میں مرآت المناجی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135، اور اسی طرح سیرت النبویہ ابن حشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38، اور فتح الباری شریف جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 256، اور اسی طرح کتاب کا نام ہے بخاری شریف کتاب تفسیر القرآن صفحہ نمبر 976، اور اسی طرح ترمذی شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 399، اور انٹرنیشنل پیج ہے صفحہ نمبر 723، اور اسی طرح یہی واقع معراج معجم اوسط کی جلد نمبر 3 صفحہ 65 پہ موجود ہے، اور یہی واقع معراج امام زرقانی نے شرح زرقانی کے اندر لکھا جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 75، اور اسی طرح یہی واقع معراج سیرت حلبیہ کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 525 پہ موجود ہے اور 545 پہ موجود ہے۔ ان تمام محدثین کرام نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کو جو معراج کروائی تھی وہ معراج میرے آقا کی روحانی بھی تھی اور جسمانی بھی تھی۔ امام کستلانی نے اپنی کتاب کے اندر مواہب اللدنیہ کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 341 پہ لکھا کہ میرے آقا نے جو معراج کی یہ تمام انبیاء کی معراجوں سے افضل و بالا معراج تھی، اور فتاوی رضویہ شریف کے جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 74 پہ میرے امام اہل سنت نے یہاں پر لکھا، اور پھر تفسیر قرطبی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 145 پہ یہ کلام کیا گیا کہ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس، کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج کروائی تھی وہ معراج رب العالمین نے اپنے محبوب کو جسمانی بھی کروائی تھی اور روحانی بھی کروائی تھی۔ امام کستلانی نے مواہب اللدنیہ کے اندر لکھا کہ آپ کو تقریباً 34 مرتبہ معراج کرائی گئی، جس میں 33 مرتبہ تو روحانی تھی، اور جو 34ویں بار معراج کرائی گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب پوری کائنات چاہتی ہے کہ مالک راضی ہو جائے، اور میں تجھے لامکانوں پہ بلا کر یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں عرش کا رب چاہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ اور پھر اس شک کے صدر کے بارے میں عمدۃ القاری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 603 پہ لکھا گیا، اور اسی طرح یہی بات جو ہے سیرت حلبیہ کے جلد 1 کے اندر لکھی گئی ہے، اور یہی بات جو ہے امام کستلانی نے لکھی اور امام زرقانی نے لکھی ہے اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کو جب حتیم کعبہ میں لٹایا گیا، اس کے بعد جبریل امین نے میرے آقا کا شک صدر کیا، سینہ کھولا گیا، الم نشرح لک صدرک، جس سینے کے اندر تمام فصاحتیں بھی رکھ دی گئیں، تمام بلاغتیں بھی رکھ دی گئیں، اور میرے آقا علیہ السلام کا جب شک صدر ہوا تو جبریل امین نے بڑے ادب کے ساتھ دھویا، اور اس کا غسل یعنی کہ اس کو دھونے کے بعد پھر اسی سینے کو دوبارہ اسی جگہ پہ سی دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اگلی منزل جو ہے سفر کی، یہ عروج کی سر لامکاں سے طلب ہوئی، پھر یہاں سے جو عروج کی طرف جاتے ہیں یہ ایک الگ نئی منزل شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ تو قاعدہ مسلمہ ہو گیا کہ میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کی جو معراج تھی وہ جسمانی بھی تھی، روحانی بھی تھی۔ قرآن میں بھی آ گیا بعبدہ، لفظ عبد، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے سیر کری اپنے بندے کو، یہ نہیں فرمایا کہ اس کی روح کو کروائی، بلکہ بندے سے مراد یہ ہے کہ اس عرش کے ہر طریقے سے ایک فزیکل جرنی، ایک جسمانی سفر جو کہ جس کا کچھ زمینی حصہ اور پھر اس کے بعد آسمانی حصہ شروع ہوتا ہے۔ بہرحال ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی یہ خصوصی نشریات سر لامکاں سے طلب ہوئی۔ جی ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹرو ون نیوز کی شب معراج کی خصوصی نشریات سر لامکاں سے طلب ہوئی، اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین یہ محفل جو آج ہم نے سجائی ہے شب معراج کی خصوصی محفل، جس میں ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی بھی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تو اس وقت میں درخواست کروں گا سید ریحان انور سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ درود پاک پڑھیں سب، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے
پر تم ہے، عرش پر تم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، مل کے کہتے ہیں چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما، اور مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی کنری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی کنری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، اور شب معراج کے حوالے سے سماعت کریے کہ خوب ہونے دو اشکوں کی برسات کو، دو سلامی محمد کی بارات کو، چوم لو آج کی رات کو، چوم لو آج کی رات کو، شب قدر کے گماج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے تو جہاں، کون جلوہ نماج کی رات ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت کلام پیش کیا آپ نے۔ ناظرین، ہماری سوشل میڈیا پہ اور مختلف دوسرے فورمز پہ آج کل بہت سے لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگوں کو کنفیوز کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، یعنی مستشرقین جو کہ خاص طور پہ ہمارے عقائد اور امت مسلمہ کو کنفیوز کرنے کے لیے مختلف سوالات اٹھا دیتے ہیں۔ اسی طرح آج کل ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ شب معراج 27ویں شب رجب کی ہے، تو یہ کس طریقے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آج کی رات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا کی گئی؟ یہ سوال میں کرنا چاہوں گا، ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب موجود ہیں۔ چاہوں گا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے جس کو کہ اس قسم کے سوالات کر کے اور ان تمام پوسٹس کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، تاکہ لوگوں کو، یعنی جو لوگ نہیں چاہتے یا خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ دائرہ اسلام میں نہیں ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح سے ہماری نوجوان نسل کو بھٹکایا جائے، انہیں کنفیوز کیا جائے ان حوالوں سے جو جن پہ ہم اپنا پختہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کون سی نشانیاں اور کیا کیا حوالے موجود ہیں کہ شب معراج جو ہے وہ رجب المرجب کی 27ویں شب ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی اہم بات کی، اور میں خاص طور پہ اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر یہ بات کہوں گا کہ یہ سوشل میڈیا یا جو سماجی ابلاغ عامہ ہے، یہ دودھاری تلوار ہے، اور اس دودھاری تلوار پر زیادہ تر وہ لوگ کام کر رہے ہیں کہ جو کسی بھی اعتبار سے انسانوں کی فلاح و بہبود نہیں چاہتے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ انتشار پیدا ہو، اور خاص طور پر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو سوالیہ نشانات
اس میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں لیکن باطن میں مسلمان نہیں ہیں, لیکن فرضی ناموں کے ساتھ وہ سامنے آتے ہیں. دوسری بات یہ وہ اورینٹلسٹ ہیں جو عربی علوم کے ماہرین ہیں اور جن کا کام بہت مضبوط ہے, جن کی تحقیق کو آپ رد نہیں کر سکتے, لیکن ان کا کام یہ ہے کہ اختلافی چیزوں کو جمع کر کے اور روایات کو جمع کیا. مثال کے طور پر علم الانساب کے ماہرین یہ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے نام ایسے جو ملتے جلتے ہیں اور جن پر مطلب یہ ہے کہ ماضی کے اندر بہت سارا کچھ لکھا گیا, اور ان کے ناموں کو جمع کرنے کے بعد یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان ناموں کو مسلمانوں میں لا کر یہ بتلا دیا جائے کہ یہ فلاں فلاں مفکر مسلمان کا جو تھا اس نے یہ کہا, لہٰذا اب اس کی وجہ سے اب تم کیا کہو گے. اچھا, چونکہ مطالعے کی کمی ہے آج کل مسلمانوں میں, اتنا وقت میرے خیال ہے کہ ہم نہیں دے پاتے, کتابوں کو نہیں پڑھ پاتے. مثلا قبلہ مفتی صاحب نے ابھی گفتگو کی تھی تو انہوں نے حوالہ دیا مواہب لدنیہ کا, اور انہوں نے حوالہ دیا بہت سارے تفاسیر کا, میں اگر اس میں جاؤں گا تو بہت زیادہ وہ ہوگا, مسانید کا حوالہ دیا انہوں نے. کتنے لوگ ہیں جو اس تک پہنچ سکتے ہیں اصل کی طرف, کیونکہ عربی متن کا پڑھنا پھر اس کو سمجھنا, اور پھر اگر عربی آج کے زمانے میں جو بات کر رہے ہیں نا ہم, یہ لغت جو لغت استعمال کی جا رہی ہے یہ لغت عامہ ہے, یہ لغت فصاحہ استعمال نہیں ہو رہی. اب لغت فصاحہ خود عرب نہیں جانتا, عرب کو بھی نہیں پتا کہ لغت فصاحہ کیا ہے. تو ایک تو اس کا فائدہ مستشرقین اٹھا رہے ہیں. دوسرا, جو نوجوان وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ فن کا ماہر نہیں ہے, وہ صرف یہ دیکھتا ہے یہ حدیث آ گئی, نعوذ باللہ من ذالک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کے اندر سند کیا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے. مثلا اب یہ کہہ دیا آسانی کے ساتھ کہ مسلمانوں کی تو تاریخ کے اندر صرف اختلاف ہی اختلاف ہے, اور اس کے اندر ہر واقعے کے اندر فلاں چیز کب فرض ہوئی اس میں اختلاف, فلاں کیا ہوا اس میں اختلاف, فلاں کیا ہوا اس میں. تو یہ رجب کا جو واقعہ 27 کا ہے, اس کی جو تفاصیل, میں تفسیر نہیں کہہ رہا, تفاصیل موجود ہیں. ان تفاصیل کے اندر تابعین تابعین مجاہد ہے, قتادہ ہے, انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے اس پر, اور پورے ابواب قائم کیے ہیں کہ کیسے 27 تاریخ جو رجب کی ہے وہ معراج حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور حضور نے کس طریقے سے ان کی علامات کو بیان کیا. جب حضور جنت دوزخ کا بتلا رہے ہیں تو وہ تاریخ کا نہیں بتلائیں گے کہ میں اس تاریخ کو گیا, کب گیا اور کب. جب یہ معلوم ہے کہ گھر کی جو ام ہانی کے دروازے کی جو اندر کی جو کنڈی ہے وہ ہل رہی ہے, جو اقصا کا پانی جو ہے وہ, اس پر اگر میں تفصیلات میں جاؤں, اب شک کون کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی پیاری ایک بات کہی تھی, آپ نے جملہ استعمال کیا, مستشرقین نے ملت اسلامیہ کو ایک ایسے دروازے پر لا کے کھڑا کرنے کی خاموش کوشش کی ہے کہ جس سے اگر ہم نے اپنے مطالعے کو صحیح معنوں میں اپڈیٹ نہیں کیا یا آج کی تاریخ تک لے کر نہیں آئے تو ہم پریشان ہوں گے. کیوں کہ ان کا پہلا حملہ ان چیزوں پر ہوتا ہے, اور دوسرا پھر یہ کہ قرآن پر, پھر خلق قرآن پر بھی بات شروع کر دیں گے, پھر خلق نعوذ باللہ من ذالک ختم. اب یہ ہوا نا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, اور ادھر بھی عبد کا استعمال ہو رہا ہے, دونوں میں وجودی مباحث کے اندر حضور کے ذات اقدس ہے اور حضور کے قلب میں ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. اس پر تو تمام ائمہ متفق ہیں اس میں. بے شک نہیں سر, بالکل. یعنی یہ عقائد ایسے ہیں جن پہ کسی صورت بھی شک کیا ہی نہیں جا سکتا. بہرحال ہم اس پہ مزید گفتگو بھی کریں گے اور آپ سے مزید بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے. میٹرو ون نیوز کی شب معراج کی خصوصی نشریات سر لا مکان سے طلب ہوئی. صلی علی محمد اے ختم رسل, اے ختم رسل مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, کوئی نہیں. اے ختم رسل مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا, اے نور مجسم تیرے
تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں اے ختم رسول۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری تک پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم جانے کہاں تک پہنچے ہو، تم جانے کہاں تک پہنچے ہو، ذیشان نبی ہیں سب لیکن ذیشان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں، ذیشان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں اے ختم رسول۔ سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، صاف تو سب نے پائے ہیں، صاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اول سے لے کر آخر تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں اے ختم رسول۔ خیرات محمد سے پاک کس ناز سے کہتے ہیں مندے، خیرات محمد سے پاک کس ناز سے کہتے ہیں مندے، کس ناز سے کہتے ہیں مندے، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں اے ختم رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ ناظرین، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مفتی محسن الزماں صاحب نے، جنہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے، بہت خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ مفتی صاحب، شب معراج کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملاقات کا شرف بخشا، یعنی ایک جسمانی سفر جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا، اللہ تعالیٰ کا ان کو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملاقات کا شرف بخشنا،
اب اس سے بڑی شاید کوئی، اس سے بڑا عروج کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا. یعنی اس سے پہلے اور بھی انبیاء کرام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا ہوا کہ اپنا جلوہ دکھایا، ایسا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، لیکن جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملاقات کا شرف بخشا گیا، جس طرح اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی مثال نہیں ملتی. پھر یعنی اس حوالے سے بھی مختلف باتیں کی جاتی ہیں، کیونکہ آج کی ہم اس نشست میں وہ تمام گفتگو بھی کر رہے ہیں یعنی جس کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ بات کی جاتی ہے یا بین الاقوامی یونیورسٹیز میں جو بظاہر ہمیں ریسرچ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اس پہ یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ریسرچ اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے ہو رہی ہے، کیا ہمارے عقائد کو مضبوط کرنے کے لیے ہو رہی ہے، یا یہ ریسرچ اس لیے کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے عقائد کو کمزور کیا جا سکے یا ان میں انتشار پھیلایا جا سکے. اس بات کی بڑی اہمیت ہے. نہیں جب تک ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں، کوئی بھی پوسٹ دیکھ لیں یا ویب سائٹ پہ کوئی چیز دیکھ لیں، گوگل پہ کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں، تو ہم اس پہ اعتبار کر لیتے ہیں، اس پہ بھروسہ کر لیتے ہیں. لیکن ناظرین ایک بات یاد رکھیں، جب تک آپ اپنا مطالعہ وسیع نہیں کریں گے، جب تک آپ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتب کا مطالعہ نہیں فرمائیں گے، قرآن کی اگر تفسیر نہیں پڑھتے تو کم از کم با ترجمہ اگر قرآن پڑھیں گے تب جا کے آپ کو کچھ چیزوں کا ادراک ہوگا، کائنات کا، زندگی کا، تمام چیزوں کا. بہرحال ناظرین ہماری گفتگو جاری رہے گی، یہ نشست، یہ نوری محفل جاری رہے گی، لیکن ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوں گے. کہیں نہ جائیے، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی یہ خصوصی نشریات جو کہ شب معراج کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہے، سر لامکاں سے طلب ہوئی.